اور جنات کسی بھی بھیس میں آ سکتے ہیں، وہ جنازے مردے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھو جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جب بھی بھیس بدلنا چاہیں نا تو بدل سکتے ہیں، اور کسی کے بھی بھیس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب جن اپنا بھیس بدلتا ہے نا اور کسی دوسری چیز میں خود کو کنورٹ کرتا ہے، مثلا جنات نے اپنے آپ کو سانپ میں کنورٹ کر لیا، سانپ کی شکل میں آ گیا، تو وہ اس جن کے اندر اتنی ہی طاقت ہوگی اس وقت جتنی کہ ایک سانپ میں ہوتی ہے۔ یعنی اس کو اپنا گیٹ اپ چینج کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ میں وہ جن سے سانپ بن گیا اور سانپ سے جن بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے روپ کو کنورٹ کرنے میں، اور یہ عطا کردہ تو اللہ ہی کی طاقت ہے۔ تو اگر کسی جن نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا سانپ میں، تو اب وہ سانپ جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں جن ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو مار دے تو وہ تو ختم ہو گیا، اگر وہ مر گیا نا سانپ تو اس کا مطلب یہ کہ جن مر گیا، کیونکہ وہ بس اس کی اتنی ہی طاقت ہوگی جتنی کہ ایک سانپ کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے آپ سانپ پہ قابو پا سکتے ہیں، اسی طرح سے کسی جنات پر بھی آپ قابو پا سکتے ہیں اگر کسی سانپ میں جنات نے خود کو کنورٹ کر لیا۔ تو اگر کسی انسان میں کنورٹ کر لیا تو انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں آ جائیں گے جنات، آپ سے بات چیت بھی کر لیں گے، اگر آپ دکاندار ہیں آپ سے سودا بھی خرید سکتے ہیں، اور یہ سب ان میں ہوتا بھی ہے بھائی، سودا خریدنا، کھانا پینا، چور ڈکیت جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں ایسے ان میں بھی ہوتے ہیں، لوٹ مار سے بھی لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو یہ آپ سے اگر ایماندار ہیں تو سبزی خرید لے جائے گا، جو بھی ان کی چیزیں ہیں خریدنے والی، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، حالانکہ وہ جو ہمارے کھانے ہیں وہ ان کے کھانے نہیں ہیں، ان کی خوراک الگ ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک جنات میں سے قوم آئی، جناتوں میں سے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے کے لیے کچھ آپ غذا متعین فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہڈیوں کو ان کے لیے، اور ہڈیوں وغیرہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے تمہارا کھانا ہے، اور جو گوبر ہوتا ہے نا وہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، ان کے بھی جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کھانا، ان کے چوپائے جو ہیں ان کا کھانا، جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے جو ہمیں بھینس وغیرہ کا، اس کا گوبر جو ہوتا ہے وہ جناتوں کے جو جانور ہیں ان کا کھانا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی غذا متعین فرمائی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کی غذا ہے، لیکن اگر کچھ بھی آپ سے خریدنا چاہیں، لینا چاہیں، اور بھیس کنورٹ کر کے آنا چاہیں، آپ سے ملنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ کر دیکھو کہ جب اسے پتا ہے جن کو کہ بھائی اگر ہم اپنا بھیس کنورٹ کریں گے تو ہماری طاقت کم ہو جائے گی، اور اتنی ہی طاقت ہو جائے گی جتنی ایک انسان میں ہوتی ہے، حالانکہ پاور انسان کے پاس سب سے بڑا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، اور سب سے زیادہ طاقت، اگر طاقت نہ ہوتی تو جن پر آ جاتے ہیں بھوت، یہاں دن بھر مریض آیا کرتے ہیں، اتارتے ہیں، تو کیا مطلب ہے، ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ انسان کے پاس قرآن جیسی دولت ہے، تو قرآن کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو تابع کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن جیسی اللہ کا کلام اس کے پاس موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جنات کسی میں اپنے روپ کو، کسی دوسرے روپ کو اختیار کرتے ہیں، خود کو کنورٹ کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو انہیں ٹائم لگتا ہے، دوسری چیز یہ کہ ان کو پھر وہی طاقت ملے گی جس بھیس میں خود کو کنورٹ کریں گے۔ تو اب یہ بتائیے کہ کون چاہے گا جنات کہ چلو ہم جلدی سے سانپ میں کنورٹ ہو جائیں، اسے جبکہ پتا ہے کہ یار ایسے تو ہم بھاگ سکتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، سانپ بن جائیں گے تو پھر تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں مار دیں گے موذی سمجھ کے، تو وہ جلدی کنورٹ ہوتے نہیں ہیں۔ جتنا ہم ان کے بارے میں ساری چیزیں سوچتے ہیں نا کہ اگر کہیں سانپ دکھ جائے یا زہریلی موذی جانور، تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یار مارنا مت، ارے بابا ہو سکتے ہیں، ارے جن ہو سکتا ہے۔ ایک بات سوچ کر دیکھو، وہ اتنا ہمارے بارے میں نہیں سوچتے، وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ کام کو پابند رہنا چاہیے، اور بہرحال یہ کہ وہ کسی کے بھیس میں آ سکتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔